آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کر دی، ایران سے کسی کو تیل کی تجارت نہیں کرنے دیں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران کو دنیا کو بلیک میل اور جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ مذاکرات میں بہت سی باتوں پر سمجھوتا ہو چکا تھا، یورینیم معاملے پر اتفاق نہ ہو سکا۔ نیٹو کا آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے امریکی منصوبے کا حصہ بننے سے انکار، یورپی اتحادیوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو لال جھنڈی دکھا دی۔ نیٹو کا کہنا ہے لڑائی ختم ہونے کے بعد صورتحال میں مداخلت کریں گے۔ امریکی صدر اور نیٹو اتحادیوں میں مزید تناؤ کا خدشہ بڑھ گیا۔ آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنا دنیا کے مشترکہ مفاد میں ہے، توانائی کا تحفظ اور فراہمی ضروری ہے۔ فریقین کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے، چین کا رد عمل آ گیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ فریقین تحمل اور ضبط کا مظاہرہ کریں، امید ہے فریقین سیز فائر معاہدے کی پاسداری کریں گے۔ آبنائے ہرمز کی امریکی ناکہ بندی کی دنیا بھر میں شدید مخالفت، برطانیہ، روس، ترکیہ، جاپان اور آسٹریلیا سمیت کئی ممالک یک زبان ہو گئے۔ برطانیہ نے صاف کہہ دیا کہ وہ امریکی ناکہ بندی میں شامل نہیں ہوگا، مطالبہ کیا کہ آبنائے ہرمز کے لیے کوئی ٹول عائد نہیں ہونا چاہیے۔ روس نے کہا ہرمز کی بندش عالمی معیشت کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ ترکیہ اور جاپان کا تنازع کو سفارتکاری سے حل کرنے کا مشورہ۔ فرانسیسی صدر کا ہرمز کی آزادی یقینی بنانے کے لیے عالمی کانفرنس بلانے کا اعلان۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا کشیدگی میں کمی اور مذاکرات دوبارہ شروع ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی کوششوں کی بدولت سیز فائر آج بھی برقرار ہے، اٹکے ہوئے معاملات حل کرانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ ایران اور امریکہ کی 47 سال بعد اعلیٰ ترین سطح پر بات چیت ہوئی۔ امریکی اور ایرانی وفود ہماری درخواست پر پاکستان آئے۔ شہباز شریف کا فیلڈ مارشل اور ان کی ٹیم کو شاباش اور خراج تحسین۔ کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امن کوششوں کے سلسلے میں پوری رات جاگے۔ مذاکرات میں ایسی صورتحال بھی آئی کہ بات ٹوٹتے جڑی۔ فیلڈ مارشل کی فراست اور حکمت سے جنگ بند ہوئی، عارضی سیز فائر کیا گیا۔ ایرانی بندرگاہوں کو خطرہ ہوا تو دفاع کریں گے، خلیج اور خلیج عمان کی بندرگاہیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کنٹرول سمارٹ مینجمنٹ میں ہے، فوجی جہاز کی آمد سیز فائر کو توڑنا تصور ہوگی۔ آب گزرگاہ کے قریب آنے والے کسی بھی فوجی جہاز سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ امریکیوں نے ایک بار پھر ہمارے ارادوں کا امتحان لیا تو انہیں بڑا سبق سکھائیں گے۔ ہرمز کی ناکہ بندی پر امریکی عوام پیٹرول کی موجودہ قیمتوں کو ترسیں گے۔ ایرانی اسپیکر باقر قالباف نے ایک تصویر بھی شیئر کر دی۔ تصویر میں وائٹ ہاؤس کے ارد گرد موجود پیٹرول پمپس پر موجودہ نرخ لکھے دکھائے گئے۔ ایران کا آبنائے ہرمز میں ٹرانزٹ ٹول کی جگہ سروس فیس وصول کرنے کا منصوبہ۔ ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق ایران متعلقہ ممالک کے ساتھ دو طرفہ معاہدے کرنا چاہتا ہے۔ ایران چاہتا ہے جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے بدلے فیس ادا کی جائے۔ منصوبے میں عمان کو انتظامی کردار دینے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی بڑھنے کا خدشہ، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 8% بڑا اضافہ۔ WTI $104 فی بیرل پر جا پہنچا، برنٹ خام تیل $102 فی بیرل میں بکنے لگا۔ یورپی اور ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں شدید مندی، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کو بھاری نقصان۔ انڈیکس میں 6,600 پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 1,60,591 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چینی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، امریکہ ایران براہ راست مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ چین نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا، پاکستان کے تعمیری سفارتی کردار کی مکمل حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔ پاکستان کا خطے میں امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے عزم کا اعادہ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی ہم منصب کو فون، دونوں رہنماؤں میں علاقائی امور پر بھی بات چیت۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ایرانی اور قطری وزرائے خارجہ کا بھی رابطہ ہوا۔ اسلام آباد مذاکرات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کاوشیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف بدھ سے سعودی عرب اور ترکیہ کا اہم دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم 15 اپریل کو 2 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں امریکہ ایران مذاکرات کے بعد آئندہ کے لائحہ عمل پر تبادلہ خیال ہوگا۔ شہباز شریف سعودی عرب سے ترکیہ جائیں گے۔ وزیر اعظم اناطولیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے۔ ایران متوازن اور منصفانہ معاہدے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ عالمی قانون کے فریم ورک میں واپس آ جائے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ کو اپنی آمرانہ روش چھوڑنے کا کہہ دیا۔ امریکہ کے ساتھ معاہدہ دسترس سے باہر نہیں۔ امریکہ سے معاہدہ ممکن ہے اگر وہ آمریت ترک کر دے۔ امریکہ ایرانی عوام کے حقوق کا احترام کرے۔ معاہدے سے چند انچ کے فاصلے پر تھے، لیکن امریکہ کے زیادہ مطالبات کی وجہ سے کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں مذاکرات میں ہمیں امریکہ کی جانب سے بدلتے اہداف اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایران نے امن مذاکرات میں نیک نیتی کے ساتھ حصہ لیا۔ نیک نیتی کو ہی جنم دیتی ہے اور دشمنی کو فروغ دیتی ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات کا نیا دور جلد شروع ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف پر اعتماد کہتے ہیں دوبارہ مذاکرات کے امکانات اب بھی موجود ہیں۔ مذاکرات کے بعد اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مذاکرات کے حوالے سے کوئی منفی بات سامنے نہیں آئی، صرف مثبت باتیں ہی سامنے آ رہی ہیں۔ امریکہ اور ایران میں چند روز بعد بات چیت کا ایک اور راؤنڈ ہو سکتا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ رپورٹ میں کہا گیا امریکہ اور ایران میں سفارتکاری کے دروازے ابھی بند نہیں ہوئے۔ علاقائی ممالک دوبارہ مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں۔ جنگ بندی میں مزید توسیع کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ امریکہ ایران کے مختلف بیانات کے باوجود مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کو جاپانی وزیراعظم کا فون۔ امریکہ ایران مذاکرات سے متعلق تبادلہ خیال۔ جاپانی وزیراعظم نے جنگ بندی اور مذاکرات کے انعقاد پر پاکستان کے سفارتی کردار کو سراہا۔ جاپان کا قیام امن کے لیے پاکستان کے اقدامات کی مکمل حمایت کا اظہار۔ علاقائی استحکام اور عالمی توانائی سلامتی کے لیے خطے کے امن کو اہم قرار دیا۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ امریکی صدر ٹرمپ گزشتہ رات سوئے نہیں، پوسٹ شیئر کرتے رہے۔ ٹرمپ نے رات 9 سے صبح 4 بجے تک ہر گھنٹے پوسٹ شیئر کی۔ پومپیو کے جنگ مخالف بیانات پر بھی تنقید۔ پومپیو کو خارجہ پالیسی کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ ٹرمپ نے 1 گھنٹے کے اندر ہی AI سے بنی تصویر شیئر کی۔ ٹرمپ کی یسوع مسیح جیسی تصویر پر امریکہ بھر میں ان پر تنقید کی گئی۔ ٹرمپ نے چاند پر ٹرمپ ٹاور کی تصویر کچھ لکھے بغیر شیئر کی۔ ٹرمپ نے بال روم کے بارے میں بھی پوسٹ شیئر کی۔ امن اور مکالمے کو فروغ دیتا رہوں گا، پوپ کا امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ کہا کثیر الجہتی تعلقات کے لیے آواز بلند کرتا رہوں گا، خود کو سیاستدان کے طور پر ٹھیک نہیں دیکھتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تیل کی کھپت کی مستقل نگرانی جاری رکھنے کی ہدایت۔ پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تیل کی کھپت اور ذخائر کی مستقل نگرانی کے باعث بحران پیدا نہیں ہوا۔ عوامی ریلیف کے اقدامات جاری رہیں گے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا دورہ۔ اسٹیڈیم میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سندھ پولیس اور رینجرز کے سیکیورٹی انتظامات کو سراہا۔ ایک چیز FIA میں کرپشن پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ کوئی افسر کرپشن میں ملوث پایا گیا تو اس کو نشان عبرت بنا دوں گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وارننگ، کہتے ہیں کرپشن پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ وزیر اعظم سے وعدہ کیا تھا کہ FIA کو بہترین ادارہ بنائیں گے۔ FIA کو جدید خطوط پر استوار کر رہے ہیں۔ محسن نقوی کا FIA کے 25 شہداء کے لواحقین کے لیے پلاٹس کا اعلان۔
پنجاب میں پہلی سرکاری میت منتقلی سروس کا آغاز، سروس پہلے فیز میں لاہور، ملتان اور راولپنڈی میں ملے گی۔ وزیر اعلیٰ نے گاڑیوں کی چابیاں حوالے کی، میت منتقلی سروس گاڑیوں کا معائنہ کیا۔ مریم نواز کی میت منتقلی سروس کے ریسکیو اہلکاروں سے ملاقات، خدمات کو سراہا۔ لاہور میں گیس بحران آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 20 گھنٹے سے تجاوز کر گیا۔ سوئی گیس کمپنی کے سسٹم پر بجلی قلت سے لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ریکارڈ، کمپنی نے ناشتہ اور شام کو گیس فراہمی کا دورانیہ مزید کم کر دیا، صارفین نے کمپریسر چلانا شروع کر دیے۔ پنجاب میں 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی نہیں ہو سکے گی، دلہا اور دلہن کی عمر 18 سال ہونا لازمی قرار، نکاح خواں کو کم از کم 1 سال قید اور 1 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ کم عمر بچے یا بچی سے شادی کرنے والے کو 3 سال قید اور 5 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ دوسرے صوبے میں لے جا کر شادی کروانے والے کو 7 سال قید، 10 لاکھ کا جرمانہ ہوگا۔ قائمہ کمیٹی میں آرڈیننس منظور۔ سعودی حکومت کا 18 اپریل تک تمام غیر ملکیوں کو مکہ مکرمہ چھوڑنے کا حکم، خلاف ورزی کرنے والوں کو بھاری جرمانے اور قید کی سزا دی جائے گی۔ عمرہ ویزا، وزٹ ویزا اور دیگر اقسام کے ویزا رکھنے والے افراد کو مکہ مکرمہ چھوڑنے کی ہدایت۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے بھی مکہ مکرمہ میں داخلے پر بھی پابندی عائد۔ اور پی ایس ایل میں پشاور زلمی کی ایک اور کامیابی، ملتان سلطانز کو شکست دے دی۔ پشاور زلمی نے 196 رنز بنائے، ہدف کے تعاقب میں ملتان سلطانز کی ٹیم 172 رنز بنا سکی۔ پشاور زلمی 11 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست۔